ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ انفلیشن بہت ہائی ہے، ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ ہے، ہماری گروتھ ریٹ اس وقت نیگیٹو یا زیرو کے برابر ہے. وی پروڈیوس نتھنگ فار دا ورلڈ. ہماری ایکسپورٹ تقریباً 8 یا 9% جی ڈی پی ہے. 3 ملین جابز ہر سال نکالنی ہے. حکومت جس دن اوتھ لے گی تو پہلی میٹنگ آئی ایم ایف سے کرنی پڑے گی، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ آئی ایم ایف پالیسی بنائے گا، اور ہم لوگوں کو جیسے ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیا شرائط پہ سائن کرنا پڑے گا. ہم شرائط پہ سائن کریں گے نیک نیتی سے نہیں، بدنیتی سے. ہم لوگوں کے آئی ایم ایف کی شرائط پہ سائن کرنا پڑے گا. جو ہم نے 75 سال بھیک مانگ مانگ کے گزارا کیا. پاکستان کا پرابلم از اے بگ گورنمنٹ، از اے ہیوج گورنمنٹ. آئی ایم ایف نہیں ہمارے ملک کو سمجھتا. وی ہیو ٹو ٹیک چارج آف اکانومی. این او سی کا نظام ختم ہو گیا، لائسنس کا نظام ختم ہو گیا. یہ جو مصیبت ہے، اب کام کریں اگلے 100 سال کام کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایلن مسک ایسے کام نہیں کرتا، بل گیٹس ایسے کام نہیں کرتا، اسٹیو جابز ایسے کام نہیں کرتا. وہ پرمیشنز نہیں لیتے، وہ بھاگتے نہیں پھرتے لائرز کے پیچھے، وہ دنیا بدل دیتے ہیں. ہماری کمپنی 1-2 بلین ڈالر کی ہے. انڈیا کی جو ڈاٹا ہے وہ 362 بلین ڈالر ہے، بگر دین پاکستان. ہماری کمپنی کو گرو کرنا چاہیے. پیسہ بنانا بری بات نہیں ہے. لیٹ دیم گرو. We really have to grow our economy. For that, we need to lower taxes. Welcome. You are listening to the podcast by Pakistan Institute of Development Economics, PIDE, the premier think tank of Pakistan in research, public policy and economics. السلام علیکم. آج ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن تو ہو گئی ہے، نئی حکومتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. میرا خیال آج پنجاب کی حکومت نے عہدہ لے لیا ہے. اب پولیٹیکل معاملات تو سیٹ ہونے والے ہیں. Unfortunately, the key thing that's remaining is the economy. اکانومی جو ہے، میں روز رات کو ٹی وی دیکھتا ہوں تو ایسی سینئر تجزیہ کار ٹاکنگ اباؤٹ دی اکانومی. And I must tell you, it's very depressing. Not only depressing because our economic situation is extremely dire, is extremely scary, but also because the commentary that I hear on TV is very bad. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ شروع مسئلہ کریں. انفلیشن بہت ہائی ہے، ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ ہے. ہمارا ڈیٹ تقریباً 90% آف جی ڈی پی ہے. اس میں سے فورن ڈیٹ بہت زیادہ ہے. فورن ڈیٹ جو ہے آپ کو ڈالر میں دینا ہے. جیسے آپ کی ایکسچینج ریٹ گرتی ہے، ڈالر بڑھ جاتا ہے. ڈالر بڑھتا ہے تو ڈالر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. آپ کی جو ڈالر میں آپ نے کمٹمنٹ دینی ہے بڑھ جاتی ہے، تو آپ پھنس جاتے ہیں. آپ کے جو کیا کہتے ہیں روپیز میں پیسے ہیں، وہ تو آپ روپے میں چھاپتے ہیں، پر ڈالر میں آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں. پھر جب روپے میں آپ پیسے چھاپتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک چھاپ رہا ہے بار بار، بائی ڈیفینیشن انفلیشن آنی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارا دوسرا مسئلہ کیا. ہماری گروتھ ریٹ اس وقت نیگیٹو یا زیرو کے برابر ہے. ہماری انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 12-13% جی ڈی پی، اف دیٹ، وہ بھی ہم بول رہے ہیں عجیب طریقے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ وی پروڈیوس نتھنگ فار دا ورلڈ. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں بہت کم ہے. ہماری ایکسپورٹس تقریباً 8 یا 9% جی ڈی پی ہے، جو بہت ہی کم ہے. جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں ان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ تقریباً 40-50% جی ڈی پی ہوتی ہے، بلکہ کئی اور بھی زیادہ ہوتی ہے. ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری انڈسٹری کوئی لگ نہیں رہی. ہماری باقی بھی انویسٹمنٹ بہت کم ہے. انویسٹمنٹ تھوڑی بہت پلاٹوں میں ہے، اور کیا رہ گیا. ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں. ایوریج ایج میڈین ایج بچوں کی جو ہے 22، یعنی کہ 50% آف یور پاپولیشن از بلو دی ایج آف 22. جیسے جیسے وہ لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ فار جابز بڑھ جاتی ہے. تقریباً ہمیں 3 ملین جابز ہر سال نکالنی ہے. ایک اکانومی جس کی گروتھ 0% اور 3 ملین جاب نکل نہیں سکتی. 3 ملین جابز نکالنے کے لیے ہم نے حساب لگایا تقریباً 7 سے 8% گروتھ جی ڈی پی کی ہر سال اگلے 30 سال کے لیے ہونی چاہیے، اگر آپ ان بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. یہ باتیں کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا. ایک بات جو روز ہمارے سینئر تجزیہ کار، بہت سارے سینئر تجزیہ کار ہیں، اکانومسٹ ہو نہ ہو، سینئر تجزیہ کار سب بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ کئی میں نے لوگ دیکھے جن کے پتہ نہیں اکنامکس کا کیا ہے، شاید اکاؤنٹنٹ ہیں، شاید بینکر ہیں، شاید کچھ ہیں، سارے سینئر تجزیہ کار ہیں. ابھی دیکھ لیں جو فائنانس منسٹروں کے نام آ رہے ہیں سب بینکر شینکرز ہیں، کوئی اس میں اکانومسٹ. چلے خیر مان لیے، کوئی بات نہیں، اکانومسٹ کو چھوڑ دیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے. پر آگے چلیں. یہ بات تو کنسنسس ہے کہ حکومت جس دن اوتھ لے گی تو پہلی میٹنگ آئی ایم ایف سے کرنی پڑے گی. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ آئی ایم ایف پالیسی بنائے گا، اور ہم لوگوں کو جیسے ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیا، ہم لوگوں کے آئی ایم ایف کی شرائط
پہ سائن کرنا پڑے گا. اور یہ بھی بات کلیئر ہے, ہم شرائط پہ سائن کریں گے نیک نیتی سے نہیں, بد نیتی سے. ہم نہیں کام کرنا چاہتے جو کرنا ہے, یہ بھی بات صحیح ہے. IMF کا پروگرام ہمارے لیے کڑوی گولی ہے, اور وہ بھی ہمارے لیے مفید گولی نہیں ہے. IMF پروگرام از ناٹ دا رائٹ ون فار اس. اس پہ ہم بہت لکھ چکے ہیں. IMF پروگرام کا جو سارا زور ہوتا ہے ٹیکسیشن پہ ہوتا ہے. ٹیکس لگائے. ہم نے کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا ہوا؟ مانا کہ کچھ لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے, مانا ایگریکلچر کو چھوٹ دی ہوئی ہے جو ختم ہو جانا چاہیے. 1947 میں بیکاز جو بڈیرے تھے انہوں نے سمجھوتا کیا تھا پاکستان سے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے, نہ ہم نے لینڈ ریفارم کیا, نہ ہم نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا. اب یہ کافی ہو گئی ہے. 75 سال 76 سال جو ہماری زندگی کے ضائع ہو چکے ہیں, جو ہم نے 75 سال فنڈ پروگرام ہی کیا اور بھیک مانگ مانگ کے گزارا کیا. اب یہ سمجھوتا ختم کر دیں. میں تو کہتا ہوں وڈیروں کو بے شک ٹیکس کریں, بے شک لینڈ ریفارم لگائے, بہت ضروری ہے. نمبر 2, ہم نے یہ جو نظام شروع کیا ہوا ہے کہ ہر انڈسٹریلسٹ کو ہم نے سبسڈی دینی ہے. ہر انڈسٹریلسٹ کو ہم نے یہ جیسے گاڑی والے ہیں کہ گاڑی والوں کو ہم نے کہنا بھائی تمہیں ایک منوپلی ملی ہے پاکستان میں, ٹویوٹا یہ جتنی گاڑیاں باہر سے آتے ہیں یہاں بناتے ہیں, ہمیں سب سے گندی گاڑی دیتے ہیں, اچھی گاڑی نہیں دیتے. EVs الیکٹرک وہیکلز آج تک نہیں آئی, ہائیبرڈز بھی نہیں آئی. اب شاید ہائیبرڈ آنی شروع ہوئی ہے, EV تو بھی بہت دور ہے. ہم جو وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں جن میں نہ سیفٹی فیچرز ہے, نہ جن میں کیا کہتے ہیں کنزمپشن, پیٹرول کنزمپشن اچھی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہمارا امپورٹ بل آئل کا بڑھتا جا رہا ہے. امپورٹ بل آئل بڑھتا ہے تو بائی ڈیفینیشن ہمارا بیلنس پیمنٹس کرائسس آتا ہے, بائی ڈیفینیشن ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے. ٹیکسز جو ہے ہمارے ٹیکسز بہت زیادہ ہے. IMF کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. پاکستان کا پرابلم از ناٹ اے ٹیکس پرابلم. پاکستان کا پرابلم از اے بگ گورنمنٹ, از اے ہیوج گورنمنٹ. اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے. 80% آف GDP از کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ. بابو بیٹ کا کاروبار چلاتا ہے, بابو چینی کا کاروبار چلاتا ہے, بابو فرٹیلائزر کا کاروبار چلاتا ہے, بابو ہر چیز میں بیٹھا ہوا ہے. بابو کو ہم نے پاور دی ہوئی ہے DC ریٹ فکس کرے, کبھی ریل اسٹیٹ کی, کبھی ویجیٹیبلز کی, کبھی کنک کی, کبھی کسی چیز کی. یہ نظام بھی ہمارے یہاں چل رہا ہے. ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے, اس کے بغیر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں قابو میں آئے گا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہماری حکومت بہت بڑی ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ پلے سے مان لے بات. IMF یہ بات نہیں سمجھ رہا. اور IMF کیسے سمجھے؟ وہ آتے ہیں باہر سے 2 ہفتے سرینا میں رہ کے چل جاتے ہیں. میں نے 40 سال IMF کے ساتھ کام کیا, 30 سال سوری, اور میں بہت ملکوں میں گیا ہوں. اور وہاں ہم یہی کرتے تھے, اور میں روز شام کو اپنے کالیگ سے مذاق کرتا تھا کہ ہم سرینا میں بیٹھے ہوئے 5 اسٹار ہوٹل میں 5 اسٹار کھانا کھا رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. ہمیں ماشاءاللہ پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں لے کے جاتی ہیں میٹنگوں پہ. میں بار بار کہتا تھا مجھے اس ملک کی کوئی سمجھ نہیں آئی. ہاں میں نمبرز پہ رپورٹ تو لکھ لوں گا, وہ تو میرا کام ہے, مجھے آتا ہے, پر مجھے ملک کی سمجھ نہیں آئی. مجھے کہے کہ ملک کی سمجھ آئی ہے تو یہ بھول جائے. IMF نہیں ہمارے ملک کو سمجھتا. دوسری چیز, اس کا مطلب بھی نہیں آپ کو ملک کو سمجھنا. آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, اس کو 3000 روپے دو, وہ آپ کو 5 منٹ نہیں بٹھاتا, 2 منٹ بٹھاتا ہے, دوائی لکھ کے دے دیتا ہے. غلطی ہو جائے تو قصور آپ کا, اس کا نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹیک چارج آف اکانومی. فنڈ پروگرام ہمیں ڈیزائن کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں کیسا فنڈ پروگرام ڈیزائن کرنا ہے. وی ہیو ٹو انشور دیٹ دا گورنمنٹ کمز ڈاؤن ان سائز. ارجنٹینا میں ایک بندہ آیا, خیر کافی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, پر اس نے آتے ساتھ کہا آج پتہ نہیں کتنے گورنمنٹ, آدھی گورنمنٹ کو اس نے فائر کر دیا, بہت سارے ڈپارٹمنٹس اس نے ختم کر دیا. یہ ہوتا ہے طریقہ کام کرنے کا. دوسری چیز, ہمیں ایکسچینج ریٹ جو روکی ہوئی ہے, ہم نے جو ہم نے رجیم بنائی ہوئی ہے ایکسچینج ریٹ کو روک کے رکھنے کی, اس کو بھی ختم کرنا ہے. ایکسچینج ریٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پے لگا کے روکیں, آپ کو اس وقت پیسے نہیں مل رہے باہر پڑھنے کے لیے. یہ رجیم جو ہے یہ ایوب کے زمانے کے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. نمبر 3, خدا کے واسطے آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کیا چاہتے ہیں. ہمیں بابو والا کلونیل نظام چاہیے جو کہ وہ پرائس فکس کرے گیہوں کی, شوگر کی اور فلانی ہر چیز کی, ریل اسٹیٹ کی, بینگن ٹماٹر کی جو پرائسز لگی ہوتی ہے سپر مارکیٹ میں, یہ ہمیں مارکیٹ کا نظام چاہیے. یہ بھی ہمیں فکس کرنا ہے. ہمارے ملک میں مارکیٹس کوئی نہیں ہے. نمبر 3, وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ویلفیئر. بہت زیادہ ویلفیئر ہو گیا.
اب بچے جو ملتا ہوں وہ کام ہی کوئی نہیں کرنا چاہتے, وہ صرف ویلفیئر چاہتے ہیں. ہم نے ساری قوم کو اس ڈیزیز پہ لگا دیا ہے کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے اور آپ کچھ کام نہ کریں, بس روٹیاں کھائیں. تو وی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ. نمبر 4, وی ہیو ٹو الاؤ دی اکانومی ٹو ورک. ابھی دبئی نے 2000 ریگولیشن ختم کر دی. ہمیں جیسے وہ اگین ارجنٹینا میں آ جاتے, جیسے اس بندے نے کہا ہے, ہمارا جو نیا لیڈر آئے وہ آ کے کہے کہ جی بس سب ریگولیشن ختم ہو گئی, NOC کا نظام ختم ہو گیا, لائسنس کا نظام ختم ہو گیا, یہ جو مصیبت ہے آپ کام کریں اگلے 100 سال کام کریں, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ دفتروں کے چکر لگائیں, یہ نہیں کہ آپ وکیلوں کو ہائر کریں اور سارا وقت وکیل لے کے کورٹ میں پھرتے رہیں. تو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہم ایک وکیلوں کی بن گئی ہیں قوم بن گئے ہیں, ہم بن گئے ہیں قوم ریگولیشن کے قوم بن گئے ہیں کہ بابو کے پاس پھر اتنی موٹی موٹی فائلیں لے کے پھرتے, اس میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. ایلن مسک ایسے کام نہیں کرتا, بل گیٹس ایسے کام نہیں کرتا, اسٹیو جابز ایسے کام نہیں کرتا. وہ پرمیشنز نہیں لیتے, وہ بھاگتے نہیں پھرتے لائرز کے پیچھے, وہ دنیا بدل دیتے ہیں آئی فون نکال کے یا آئی پیڈ نکال کے. دیٹس دا کائنڈ آف اکانومی وانٹ. چوتھی چیز, ہماری کمپنیوں کو گرو کرنا چاہیے. پیسہ بنانا بری بات نہیں ہے, لیٹ دیم گرو. ہماری کمپنی 1-2 بلین ڈالر کی ہے. انڈیا کی جو یہ ٹاٹا ہے وہ $362 بلین ہے, بگر دین پاکستان. ہمیں شرم کرنی چاہیے, ہمیں بہت شرم کرنی چاہیے. ہم کمپیٹ کسی چیز میں نہیں کر سکتے, یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی دا نیو فنڈ پروگرام شوڈ بی ویری سمپل. لیس ایمفیسس آن ٹیکسیشن, more emphasis on control of government, more emphasis on investment, much more investment on the ability of people to take their own risks and compete. And finally ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم ترقی کریں. کوائٹ فرینکلی ہمارے ملک میں فقدان ہے لیڈرشپ کا. وی نیڈ لیڈرز ہو آر ولنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. وی ریئلی نیڈ ٹو گیٹ انٹو دس کہ لیڈرز آ کے بتائیں کہ ترقی کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اور ہمیں ایک ویژن دیں کہ یہ اکانومی ہے کہ یہ ملک ہے کیا. آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اف یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس تو پھر ٹھیک ہے IMF کا پروگرام سائن کریں, اور وہ بھی سائن کریں. یاد رکھیے ہم بدنیتی سے سائن کرتے ہیں. IMF کی پرسکرپشن بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, پر اس پہ کون بات کرے گا؟ سینئر تجزیہ کار بات کریں گے, ریٹائرڈ فائنانس منسٹر بات کریں گے, کون بات کرے گا؟ یونیورسٹی تمہاری مر گئی ہیں, ہماری اکنامکس پروفیشن تو ایگزسٹ نہیں کرتی. Who's going to talk about it? You people are not interested. تو اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ترقی کرنے میں تو آپ کا قصور ہے. جو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں ایڈ کر دوں, IMF کا پروگرام ہمیشہ چلتا ہے ایک چیز پہ کالڈ آسٹیرٹی, جو کسی کو نہیں یہاں پتا. یورپ میں اس پہ بہت ڈبیٹ ہو چکی ہے. ایک بندہ یانس وفارکس اس پہ کتاب بھی لکھ چکا ہے. ایک اور بندہ بلائتھ, ہم نے اس کا ویبینار بھی کرایا, وہ کتاب بھی لکھ بیٹھا ہے اس پہ. آسٹیرٹی کیا ہوتی ہے؟ جب IMF آگے کہتا ہے سب کچھ بند کر دو, صرف ٹیکس دو. یہ IMF کی بھول ہے. We really have to grow our economy. For that we need to lower taxes. امریکہ میں ٹیکسز جب اکانومی ریسیشن میں جاتی ہے ٹیکسز لوور کرتے ہیں, برطانیہ میں ٹیکسز لوور کرتے ہیں. ہم کیوں ٹیکس بڑھانے کو پھر رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں حکومتی جو اخراجات ہیں ان کو کم کر دیں, پر حکومتی اخراجات کم کرے بغیر پبلک سیکٹر ورکرز کو فائر کیے. پبلک سیکٹر ہیز ٹو بی ریڈیوسڈ. For the next 10 years, ہمارا IMF program میں there will be no public sector hiring, and finally there will be no PSTP. PSTP should not be political. PSTP should not increase. جو existing projects ان کو ختم کریں, because ہم projects بھی یوز کر سکتے ہیں. باقی اس چیز پہ بہت باتیں کریں گے, but we really need to reimagine our economy. Thank you. Thank you for listening. You can watch our podcast on our YouTube channel, Bhide Official.